سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو، جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو، جہیز مت لو، جوانی ڈھل کر بوڑھاپا آیا، جہیز کا ہے عجیب سایہ، بلک بلک کر یہ کہہ رہی ہے، جہیز مت لو، جہیز مت لو، سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو، جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو، جہیز مت لو، تباہی عالم پہ چھا گئی ہے، یہ ساری لعنت جہیز کی ہے، یہ چشم نم بھی تو کہہ رہی ہے، جہیز مت لو، جہیز مت لو، سسک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورہ زاریات آیت نمبر 56. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ. سورہ قرآن مجید سورہ الحجر آیت نمبر 26 اور 27. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور یہاں پر موجود ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی سبھی قابلیت رام دلی اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے پہلی بار آپ کے شہر الہ آباد میں اس موضوع جسے آپ کے سامنے بینر پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اسے بہت مشتہر بھی کیا گیا، جس کی پبلسٹی آپ شہر الہ آباد میں کریلی میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس موضوع پہ آج جو امت جس طرف جا رہی ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے پہلے الحمدللہ مہاراشٹر کے ناگپور میں، پونا میں، سولاپور میں، راجستھان میں، ہمارے شہر مرزا پور میں اور اب آپ کے شہر الہ آباد میں الحمدللہ اس موضوع کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج آپ دیکھیں اگر تو گلے گلے میں اور آپ کو کلائی کلائی میں کچھ نہ کچھ دھاگے، کڑے، چھلے، تعویذیں، پلیتے یہ آپ کو گھر گھر میں ملیں گے. وہ کوئی بھی ہو، مسلم بھائی ہو، غیر مسلم بھائی ہو، سب کے ہاں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. حقیقت سے کوسوں دور ہے لوگ، وہ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس موضوع کو اس لیے رکھا گیا تاکہ قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں جو اس کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے،
اور اس کی تفسیر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ عوام الناس کے بیچ آنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بتاریخ 29 مئی سن 2025 بروز جمعرات آج یہ شہر الہ آباد کے میزبان گیسٹ ہاؤس میں کریلی کے اندر رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں اس موضوع میں جو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتوں کی بڑی مختصر سی آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دوسری آیت میں نے تلاوت کی سورہ الحجر آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ واقعی میں کیا جن ہوتے ہیں؟ یہ جن ہے کیا شے؟ یہ ہے کون سی بلا؟ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، یہاں تک کہ استنجا اور باتھ روم اور غسل کرنے کا طریقہ تک سکھایا، کیا انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ سکھایا کہ جن وغیرہ کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ان کو کتنا طاقت دیا ہے؟ کیا وہ کسی انسان کو پکڑ سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں؟ کیا کسی انسان کے ساتھ وہ غلط کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اسے اپنے بس میں کر کے ان سے کام لے سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، جس کے بارے میں قرآن و سنت میں موجود ہے، اور آج انشاءاللہ یہاں دلیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کے بیچ بتایا جائے گا، اور یہ لائیو کاسٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ نہ جانے کتنے لوگ، کتنے علماء کرام جو ہم سے جڑے بھی ہوئے ہیں، الحمدللہ کتنے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی پیدا کیا اور انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کا لفظ پہلے استعمال کیا، انس کا لفظ، انسان کا لفظ بعد میں۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ نے جن کو پہلے پیدا کیا اور انسان کو بعد میں پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرے۔ جیسے ہمارے رات کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، حرام حلال ہے، جائز ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی ان کے لیے بھی یہ شریعت ہے۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں، اس سے رہتے ہیں، تو اللہ کے یہاں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ کی نعمت ہوگی تو کامیاب ہوں گے، اور نہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو ہمارے اور جنوں کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ پھر دوسری آیت سورہ الحجر آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئے سوکھے گارے سے بنایا۔ مٹی کا گارا ہوتا نا، سڑے ہوئے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، آدم کو بنایا اور کہا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا جو کہ جنوں میں سے تھا۔ تو جن یعنی ابلیس پہلے سے تھا، آدم علیہ السلام بعد میں تخلیق ہوئی، تو جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کی۔ قرآن مجید سورہ الحجر آیت نمبر 26 اور 27۔ سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر اسی چیز کو، تو جن جو ہیں وہ آگ کی لپٹ سے بنائے گئے ہیں۔ ابھی اور آگے آئے گی انشاءاللہ تفصیل کہ انسان کو کیسے بنایا، فرشتوں کو کیسے بنایا، اور میری اپنی کوئی بات نہیں، وہ دلیل سے قرآن سنت کی روشنی میں
اور علماء حق اور جو صحیح طریقے سے معالج ہوتے ہیں ان کے بھی جو ایکسپیرینس ہے، تجربات ہے، وہ بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بارے میں کیا بتائیے، کیسے ہوتے، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو جان رکھیے کہ جن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ 3 قسمیں وہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو قسم کی جو ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتی ہے، ایک جو ہے جو ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتی ہے، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور تیسری شکل وہ ہے کہ جو سفر اور قیام بھی کرتی ہے، وہ یہاں سے وہاں جاتے بھی، آتے ہیں، رکتے بھی ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں، وہ قیام بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے طبرانی نے اور حاکم نے اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، جسے آپ صحیح الجامع جلد 3 صفحہ نمبر 85 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک قسم شیطان کی جن کی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر رگوں میں خون کے اندر بھی وہ دوڑتا ہے، اور رگوں کے بارے میں ہمیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو انسان بنایا ہے، ہمارے دماغ کی رگیں اگر کھول دی جائیں تو تقریباً 900 میل لمبی چلی جائے گی، تقریباً 1350 کلومیٹر۔ اگر جسم کے پوری نسوں کو کھول دیا جائے، یہ پورے زمین جو کہ 40,075 کلومیٹر بھومدھیہ ریکھا سے ہے، اس کا 2.5 چکر لگا لے گی۔ پوری زمین کا 1 چکر، پھر دوسرا چکر، پھر آدھا چکر، اتنی بڑی نس ایک انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ سائنس نے اس کی جو ہے تحقیق کی، بتایا بھی۔ آپ گوگل پہ جا کے کریے، آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس رگوں کے اندر خون کے ساتھ شیطان بھی گردش کرتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راوی ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو آگ کی اونچی لپٹوں سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جان لیں کہ فرشتے نور سے ہیں، جن آگ کی لپٹ سے ہیں، اور انسان وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور ان کو طاقت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے جنوں کو، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر 39 میں 39 میں وہ واقعہ ذکر کیا جو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں کہ جن بغیر بیٹھے تھے اور ملکہ کا جو ہے تخت اٹھا کے لانے کی بات ہوئی، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یعنی وہ جن کہہ رہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے، اس سے پہلے میں اس سنہاسن کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے جو قدرت دی ہے، مجھے طاقت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور ہوں بھی امانت دار، کہ میں امانت دار بھی ہوں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کہاں مصر اور کہاں یمن، لگ بھگ 1,500 کلومیٹر میل، تو 1,500 جانا 1,500 آنا، 3,000 میل کے مسافت، اور چند گھنٹوں میں، اور اتنا بڑا سنہاسن جو کہ ایک عام آدمی سے تو اٹھنا بھی مشکل، اور اسے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اندر اتنی بھی طاقت دی کہ ایسے بھی جن ہیں کہ جو یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں اور کسی چیز کو اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ انسان کبھی خواہش کر سکتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا جن دکھتے بھی ہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں آپ قرآن مجید اٹھائیں، سورہ اعراف کھولیں، آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی وہ جن جو ہیں شیاطین، وہ ایسی جگہ سے تم کو دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں پتا چلا وہ ہمیں تو دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔
اور اگر کبھی یقینی طور پہ آ جائے کسی شکل میں، اور ایک چیز جان رکھے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وہ کبھی جن نہیں بنا سکتے، کوئی بھی شیطان نہیں بنا سکتا، اور کسی بھی انسان کی جو شکل وہ بنا سکتا ہے۔ دلیل آئیے قرآن مجید اٹھائیے، سورہ انفال آیت نمبر 48، جس میں جنگ بدر کے تعلق سے یہاں پر آئے گی۔ جب شیطان جو ہے مشرکوں کے پاس پہنچا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا کہ گھبراؤ مت، ہونے تو جنگ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ انفال آیت نمبر 48 میں کہ جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تب وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مشرکین سے جنگ بدر میں شیطان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد کریں گے، آنے دو لشکر کو، اور جب لشکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور جنگ بدر جب ہوئی تب فرشتوں کو دیکھا، تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ انسان تھے اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو پھنسا دیا اور پھنسا کر کے وہاں سے بھاگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تو کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، کیا جنوں کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یا کوئی ایسی جانور میں یا کوئی ایسے کہ کون ان کو دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آئیے، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ ان سے مروی ہے کہ اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اور یہ سائنس سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جیسے مدھو مکھی کو دیکھ لیجئے، جو شہد کی مکھی ہے، وہ بادلوں میں بھی سورج کو دیکھ لیتی ہے، ہم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ الو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چوہوں کو دیکھ لیتی ہے، ہم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت جس کو دی ہے تو اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو گدھے اور کتوں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو، یعنی وہ جنوں کو، شیاطین کو دیکھتے ہیں۔ اور اکثر کبھی آپ تجربہ کریے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہو، میں نے تو تجربہ کیا، اب آج سے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تھوڑا آپ بھی دیکھیے گا کہ جب اذان ہوتی ہو، اگر اس کے قریب میں کہیں کوئی گدھا بندھا ہو یا کوئی گدھا ہو تو آپ دیکھیے وہ زمین پہ لوٹنے لگتا ہے ڈھیچو 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 کر کے، یا کبھی کتے ہوں اور صاف اذان وہاں ہو رہی ہو تو دیکھیے کبھی کتے وہ چلانے لگے، رونے لگے یا بھاگنے لگے، یا اس طرح کی کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں کتے بغیر کچھ دیکھے اسے بھونکنے لگتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہماری آپ کے سامنے نظر میں یہ آتی ہے۔ اب یہ جن جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا مختصر آپ کو میں بتاتا چل رہا ہوں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اور زیادہ تفصیل میں جاننا ہو تو کیسے جان سکتے ہو، آخر میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے پتھر، یعنی مٹی پتھر جو لانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ کیونکہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں، یہ جنوں کی غذا ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنوں کی غذا یہ کیا ہے؟ یہ لید اور یہ آپ کے جو ہے آپ کے نیچے کی جو ہے گوبر، یہ ان کی غذا ہے۔ تو اس غذا سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ اس سے استنجا نہیں کرنے کا۔ تو یہ جناتوں کی غذا ہے یہ۔ اور کیا جنات ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں؟ یہ بھی جانور پالتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات راہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانور کا چارہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ جانور بھی رکھتے ہیں جن لوگ، اور ہم آپ جو کھاتے ہیں کھانا، اگر بسم اللہ کر کے کھایا جو ہڈی ہوتی ہے تو جنوں کے لیے اس پہ گوشت اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے تو ان کے لیے غذا ہو جاتی ہے، اور ہمارے جانور کی مینگنی جو ہے وہ جانور ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے وہ غذا ہو جاتی ہے۔ اور آئیے وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اونٹ شیاطین میں سے ہیں، بکریوں کے باڑے میں پڑھو اس لیے کہ وہ برکت ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اونٹ کے باڑے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں بکریوں کا اگر باڑا ہے وہ صاف ہے، ان میں برکت ہے، ان میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے جن جو گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ بہت مختصر ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، ابھی اصلی چیز آگے آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے تو 3 مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے، اگر اس کے بعد میں بھی نظر آئے تو اسے قتل کر دے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اگر گھر کے اندر کبھی سانپ نظر آئے تو اسے آپ آواز دیں، 3 مرتبہ اسے نکل جانے کے لیے کہیں، بھائی جو کوئی ہو آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم بھی مار دیں گے۔ اگر نہیں ہٹے، نہیں غائب ہو، 2 مرتبہ تو میرے سامنے یہ خود مشاہدہ ہوا، ایک بار تقریباً 1.5 ہاتھ کا سانپ اور ایک بار ایک چھوٹا سانپ جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے گھر میں ایک جگہ، تو وہاں پہ دکھا، اور وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی نالی والی کی اس سے نکل جائے، آواز دی، اس کے بعد ڈھونڈتے رہ گئے ہم لوگ، ادھر ملا نہیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا سانپ تھا، تو گھر کے جب سانپ نکلے تو انہیں 3 بار آواز دینا چاہیے، اگر غائب نہیں ہوتے تو آپ اس کے بعد انہیں مار سکتے ہیں۔ اور یہ جان لیں کہ جنات جو ہے وہ سانپ کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر آواز دیا کچھ مار دیں اور پھر اس کے بعد کبھی اس قتل سے اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ہو تو وہ چونکہ ان کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا کیا جن ہر کسی کو پریشان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر گھر میں تو جن ہوتے ہی ہیں، بیت الخلا ہے تو جن ہے، تو کیا ہر جن ہر کسی کو پریشان کر سکتے ہیں؟ آئیے دلیل قرآن سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو قرآن پر، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اگر اس پر ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے کا معنی یہ نہیں کیونکہ نہیں ہم ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں کا مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے، اس کو اپنے زندگی میں نہ اتارے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ صحیح معنی میں ایمان نہیں لائے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہی ان کے دوست ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ الحج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان کے بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، مومن ہوں گے، موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے، قرآن و سنت کو ماننے والے ہوں گے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ رسول کے حکم کو ماننے والے، نبی کی سنت کو اپنانے والے، یہ جو ہوں گے تو ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور بس انہیں پر چلے گا کہ جو تیری پیروی کریں، جو شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے۔ تو یہ جان لیں کہ ہر گھر کی یہ جان لیں، اگر آپ کے گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوں، تلاوتیں نہیں ہو رہی ہوں، بے پردگی ہو رہی ہوں، گانے اور فلمیں عام ہوں، ناچ گانے عام ہوں، اور حرام حلال نہ دیکھا جاتا ہو، اس میں شرک و بدعت و خرافات، گناہ کبیرہ صغیرہ سب لگے ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ کے گھر میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے چلتے ہیں کہ کیا شیطان ہر کسی کو بہکا سکتا ہے؟ قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 22،
اللہ ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि उस दिन शैतान क्या कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत मान ली। यानी जब शैतान आखिरत में, इंसान जब गुनाह में फंसेगा, जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा, तो कहेगा कि भाई मैंने तुमसे क्या कोई जबरदस्ती किया था, तुमसे क्या बंदूक लगा दिया था, क्या जबरदस्ती पकड़ के तुमसे शिर्क करा लिया, बिदअत करा लिया, गुनाह कबीरा करा लिया, किसी का हक मार दिया ना। बस मैंने क्या है कि मैंने तुम्हें एक रास्ते की तरफ दावत दी, मैंने उसमें वसवसा डाला तुम्हारे दिल में, अब तुमने मेरी दावत को लब्बैक कह दिया, तुमने मेरी दावत कबूल कर ली। तो शैतान जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकता, बस वो इतने खुशनुमा अंदाज से वो पेश करता है किसी चीज को कि इंसान उसके चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा, क्या जिन्न कभी किसी को पकड़ते भी हैं? बहुत से लोग कहते हैं अरे ये सब बकवास ही बातें हैं, सब गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं। आइए इसकी दलील कुरान मजीद से देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 275, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि सूदखोर लोग, जो ब्याज खाने वाले लोग हैं, सूदखोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खबती बना दे, बदहवास कर दे। यानी सूदखोर हश्र के दिन इस तरह खड़े होंगे कि जैसे दुनिया में किसी इंसान को कोई जिन्न पकड़ करके उसे वो खबती बना देता है, इसी तरह से आखिरत के दिन जो है के ताल्लुक से कि ये क्या जिन्न पकड़ते भी हैं। तो अभी याद की दलील सूरह बकरा आयत नंबर 275। अच्छा चलिए, जिन्न पकड़ते हैं, जिन्न पकड़ ले तो उसका तो इलाज है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अल्लाह ताला भी कभी कभी शैतान को मुकर्रर कर देता है इंसान के ऊपर। और जब अल्लाह किसी के ऊपर शैतान मुकर्रर कर दे, उसे कौन मुल्ला छिकर उसको हटा सकता है। दलील कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 और 37, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे, जो इंसान रहमान की याद से गफलत करे, लापरवाही बरते, हम उस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। जब वो अल्लाह की याद से गफलत बरतता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं, और वो उन्हें राह से रोकते हैं, और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता है। यानी वो शैतान उन्हें सीधे रास्ते पर चलने से, जन्नत की तरफ जाने से ये रोकते हैं, ये जन्नत की तरफ जाने से रोकते हैं, और वो इसी गुमान में रहते हैं कि हम हक पर हैं, हम जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब शैतान खुद अगर अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ होगा, उसे कोई नहीं हटा सकता, और वैसे भी कोई हटाने वाला भी होगा जब तक अल्लाह के इज़्न से वो आया, अल्लाह की इज़्न से ठीक होगा। लेकिन जब शैतान को अल्लाह ने ही मुकर्रर कर दिया हो, तो सबसे पहला काम उसे तौबा करना होगा, अपनी लापरवाही को खत्म करना होगा, अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। वो भी आगे इंशाअल्लाह बताऊंगा जी कि इसको कैसे, क्या इसका इलाज का तरीका क्या है। क्या इंसान की तरह जिन्न भी किसी को हाथ लगा सकता है, उसके साथ कुछ गलत कर सकता है? कुरान मजीद सूरह रहमान आयत नंबर 56, 57, आयत नंबर 56 और 57, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वहां शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्न व इंस ने हाथ नहीं लगाया, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये अल्लाह की नेमत होगी कि न जिन्न ने छुआ होगा, न इंसान ने छुआ होगा। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो आप जान लीजिए कि वो चीज फिर कि जिन्नों को भी अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो इंसान की तरह छू सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अगर किसी को जिन्न पकड़ ले, हमारी दीनी माँ बहनें थोड़ा खुसूसी तौर से, और हमारे तमाम दीनी भाई, अब जरा सा हम असल मौजू में दाखिल हो चुके हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि किसी को जिन्न ने पकड़ा, उसकी निशानियां क्या हैं। ये निशानियां जो बड़े उलमा कराम जिन्होंने अपनी तहकीक से
اور کچھ بڑے اچھے جو معالج ہیں انہوں نے اپنے تجربوں سے جو چیزیں دیکھی اور اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو واقعی میں اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ کسی کے اوپر کہ کیا دو ظاہری علامت کیا ہے؟ تو اگر اچانک سے اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک انسان ہے اور اچانک سے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اب آپ کتنا بھی اس کو کہیے وہ آنکھیں کھولتا نہیں ہے، آپ سے بات کرے گا ایسے ہی چلے گا، تو جیسے اندھے کی طرف بن کے کہ کوئی اس کو سہارا دے دے کوئی چلے، آنکھ کھولتے ہی نہیں ہے. آپ زور زبردستی پکڑ کریں گے تو پھر بند کر لیں، آنکھ نہیں کھولتا، ایک نشانی. دوسری نشانی، کبھی کبھی پتلیاں کسی کی حد درجے گھوم جاتی ہیں، اور جب گھوم جاتی ہیں جیسے یہ ہے یہ پتلی ایسے گھوم گئی، اب یہ پتلی ادھر ہی گھومی رہے گی، اب پتلی اس کی کہیں نہیں جائے گی اور نہ پلک جھپکے گا، وہ کھلی کی کھلی رہے گی. لوگ کہتے ہیں ٹونا لگ گیا، جادو لگ گیا، جو بھی کر کے تو وہ پتلی گھوم گئی تو گھوم گئی. تو اس کو یہ چیز دھیان دینے کا کہ اگر اس طرح کی چیز آئے گی تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ پتلیاں ہر درجے اگر گھوم گئی ہیں. تو نگاہیں کسی ایک نقطے پر کہ اس کی نگاہ کہیں ایک جگہ پر وہ لگ جائے، اب بس اسی جگہ پہ وہ دیکھتا ہے، اس کو جب سامنے دیکھ رہا ہے تو سامنے دیکھ رہا ہے، ادھر دے لے جائیں، آپ اس سے کچھ بولیں کچھ کریں، انہیں کچھ چپ چاپ پڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں. نگاہوں کا کسی ایک نقطے پر جو ہے یہ جم جانا، سختی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو کس کے بند کر لے، کتنا بھی آپ ہٹائیے وہ آنکھ کو بالکل، ایک تو آنکھیں اپنے سے بند ہو جائے، آپ کھولیں گے پھر بند، اور ایک اپنے آنکھوں کو وہ سختی سے بند کر لے. ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے. آنکھیں اس کی کبھی اگر کھلی ہیں تو وہ سرخ انگار کی طرح ہو جاتی ہیں، سرخ انگار بالکل لال ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی جسم پہ شدید ریشے پڑتے ہیں اور اس کا جسم کانپنے لگتا ہے. کبھی جب رقیہ وغیرہ کریں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، تب بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور ایسے بھی کہ اس کا جو ہے جسم جو ہے وہ لرزنے لگے اور وہ جو ہے کئی کپکپاہٹ اس کے اندر پیدا ہو. کبھی وہ بہت چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اور کبھی کبھی جو رونے لگتا ہے. کبھی وہ جن جو ہے بولتا ہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں، حالانکہ یہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی بھی کرا دیتے ہیں، فلاں رشتہ دار یا اس طرح سے. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ چیخنے چلانے لگے، رونے لگے، یا جن جو ہے وہ بولنے لگے ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ ان کی باتوں پر عام طور سے یقین نہیں کرنا چاہیے. شدید جھٹکے کھانے لگے، منہ سے تھوک یا لار نکلنے لگے، اور غلاظت جو ہے، کبھی ناک بہ رہا ہے، لار بہ رہا ہے، ایک دم گندا سندا بنا ہوا ہے. بے ہوش ہونے لگے، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، نیم جو ہے نیم بے ہوشی بھی آنے لگے. ڈر کر کہیں جا کونے میں چھپنے لگے، اجنبی سی آواز میں بولے، کون سی بھاشا بول رہا ہے کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بد 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 کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا لگا ہوا ہے، یا بڑبڑاتی لگی ہوئی، کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی. جب چل رہی تو اس کا قدم ٹھیک سے نہیں، لڑکھڑا کر کے جیسے کوئی نشے وشے میں، جب پیر میں اس کے دم نہیں، جیسے وہ لڑکھڑا کر، کبھی جا کر کے دیواروں پر کسی پر ٹکر مارنے لگے، بالوں کو نوچنے لگے، اس طرح کی حرکت. کبھی کپڑے پھاڑنے لگے، کبھی مرد ہے تو عورت کی آواز میں بولنے لگے، عورت ہے تو مرد کی آواز میں، یا کسی جانور کی آواز میں یہ اس طرح سے بولنے لگے. اور جسم جو ہے اس کا جو ہے وہ انفٹ ہو جاتا ہے، وہ جسم جو ہے وہ فٹ نہیں رہتا ہے. اور ایک بہت بڑی نشانی جان لیں کہ انسان مٹی سے ہے، جن آگ سے. آگ کو اٹھا کر آپ مٹی پر رکھ دیں یا مٹی کو اٹھا کر آگ پہ رکھ دیں، ہر حال میں نقصان تو مٹی کو ہونا ہے. تو جب جسم میں اگر جن داخل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مٹی پھر گرم ہوگی، تو اس کا پیشانی آپ چھوئیں گے تو بالکل ایسے جلے گا جیسے سخت بخار چڑھا ہو. اور پاؤں اس کا چھوئیں گے کہ جب جن اگر کسی کو لگ جائے پکڑے تو اس کا پیشانی جو ہے وہ گرم ہو جائے، اور جب پیشانی گرم رہے آپ دیکھیں بالکل جیسے بخار میں تپنے لگتا ہو. اور پاؤں کے نیچے آپ دیکھیں گے، پاؤں کی پنڈلیاں ہیں، پنجے ہیں یا اوپر نیچے، وہ برف کی طرح ٹھنڈے، جیسے کوئی انسان مر جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
اور کسی کام کو کبھی کبھی وہ کرتا ہے تو گھنٹوں وہی کام، نہائے گا تو نہاتے ہی چلا جا رہا ہے، کبھی پانی پھینکے گا تو پانی پھینکتا رہے گا، اس کو لگے گا ہمارا ہاتھ گندا ہے تو بار بار ہاتھ ہی دھوتا رہے گا، کپڑے میں کچھ لگ گیا تو بار بار کپڑے دھوتا، اس کو جیسے وہم ہو جانا، وہم کبھی جادو بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو ہوا تھا وہی وہم کا جادو ہوا تھا، کہ آپ کو لگتا تھا کہ میں ناپاک ہو گیا اور جا کے غسل کرنے لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں کسی انسان کے ساتھ ہونے لگے اور آپ انسان دوڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، دکھاتا ہے، جانچ کراتا ہے، ڈاکٹر بول نہیں تھے بھائی بالکل چیک اپ میں سب صحیح ہے، ایسے کوئی پرابلم نہیں، سب ٹھیک ہے، دوائیں بھی دے رہا ہے لیکن کام ہی نہیں کر رہی، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، وہ ہر طرف سے چیک اپ کرا چکا، دوائیں کر چکا، آرام نہیں مل رہا ہے، تو آپ جان رکھیے کہ ابھی اور مضبوط ہو جاتا ہے معاملہ کہ اس کو کوئی جن کا اثرات ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا علاج آپ کو کرنا چاہیے۔ اچھا، جن جب پکڑتے ہیں تو کس لیے پکڑتے ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہے، تو کبھی کبھی کوئی جن یا جنیاں، کوئی مرد جن ہے وہ کسی انسان کے عورت پہ یا بچی پہ، بیٹی پہ، یا کوئی عورت جن ہے وہ کسی انسان کے مرد پر، کبھی وہ عاشق ہو گئے اس بنا پر بھی پکڑتے ہیں، کبھی وہ نفساتی خواہشات ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہتے تھے، کوئی نہیں تھا، بعد میں زمین بک گئی، پھر کوئی آیا اس نے مکان بنایا اور رہنا شروع کر دیا، اب اس میں ان کو لگا کہ ہم تو اچھا خاصا رہ رہے تھے، آگے ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اب گھر والوں کو پریشان کرنا شروع، شاید اسی طرح سے نکل کے بھاگے ہیں، اب کچھ ہے، اب وہ گھر خریدے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ کوئی دین کا، کہ کچھ ایسا ہو کہ جس سے شیطان کمزور پڑے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو کبھی تو اس طرح سے جو ہے کہ ان کی نفسانی کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور کبھی بغض اور بدلہ لینے کے لیے، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور اکثر دیکھیے بچے وغیرہ نکلتے ہیں کئی بار کھیلے کودے، اگر سوراخ دیکھتے ہیں تو اسی میں پیشاب کرنا چاہتے ہیں، سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، وہ جنوں کا مقام ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی جن ہو اور پیشاب کیے، کبھی عورتیں ہماری ماں بہنیں گھر میں کھانا پینا بنا رہی ہیں اور کھانے میں کوئی گرم پانی ہے، گرم چیز ہے کچھ، اب دیواریں پھٹی ہوئی ہیں، کوئی سوراخ ہے، کچے پکے مکان ہے، کچھ ہے، اب تو آج کل تو ماشاءاللہ پکے اور ٹائلس اور ماربل بھی لگنے لگے، لیکن جن کے گھر میں اللہ ماشاءاللہ جہاں پہ گرم پانی اٹھائیں اسے پھینک دیا اس پہ یا کیا ہے، تو کبھی ان کو بھڑک جاتے ہیں، ان کو غصہ لگ جاتا ہے، تو کبھی اس طرح سے وہ پریشان کر سکتے ہیں۔ یا آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی نا، حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں، تیری شرن میں دیتا ہوں اندر جو جن و جنیاں ہوں ان سے، تو پتہ یہ چلا کہ پخانے میں جن و جنیاں ہوتے ہیں، ان کا مقام ہے، اس لیے آپ کو وہاں پر جانے کے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے شرن میں، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیجئے، ورنہ جب اندر جائیں گے، استنجا کریں گے، پیشاب پخانہ بیت الخلاء کریں گے، تاکہ وضو ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، آپ ناپاک ہو جائیں گے، اگر وہاں کوئی شیطانی حملہ ہوا تو کون بچائے گا؟ وہاں کوئی اصل کرسی تو پڑے گی نہیں، ابھی باہر نکلے تو پتا چلا کہ اچھا خاصا ٹھیک ہے، کپڑے پھاڑ کے گھومنے لگے، یہ سب نشانیاں نمودار ہونے لگی۔ اور کبھی جب پیخانے کا اگر کوئی جن پکڑتا ہے، جنیاں پکڑتی ہیں، تو وہ مریض جو ہے اکثر آپ دیکھیں گے تو تھوکتا بہت ہے، ایسے کرتا رہتا ہے، تھوکتا رہتا ہے، اسے جیسے گندگی یا بدبو یا کیا اس طرح کا، تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ یہ کسی گندی جگہ کا یہ مطلب کہ جن ہو، ایسا ہے۔ جب شوہر بیوی کے پاس جائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام سے، اللہ جو تو ہمارے اس ملن میں اگر ہمیں رزق دے، کوئی اولاد دے، تو ہمیں بھی اسے بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھی اور جانوروں کی طرح گئے اور آپ نے ایسا کیا، اور پھر بعد میں جب بچہ ہوتا ہے، بھی بڑا ہوتا ہے، اب بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں، بھائی خورشید صاحب کیا بتاؤں یار، میرا لڑکا جو ہے بڑا شیطان ہے۔ ہاں بھائی سماب بھائی، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا معاملہ کبھی ہوتا ہے۔ ارے فلانے صاحب کیا بتاؤں جو ہے میرا بیٹا یار بڑا شیطان ہے۔ ارے جب اللہ کے بندے جب دعا نہیں پڑھو گے
تو شیطان نہیں تو فرشتہ پیدا ہوگا. اسی جن کو بچانے کے لیے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی نا کہ تاکہ تمہاری اولاد بھی شیطان کا حصہ نہ ہو. اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ شیطان بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس میں شیطان کا بھی حصہ ہو. تو یہ سب وجوہات ہوتی ہیں. کبھی حائضہ عورت ہے، ان کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے. اگر آپ ایسی صورت میں گئے تو وہاں بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ کبھی شیطانی حملہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو کچھ بتا دیا حدیث میں، اور جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو ہم اپنائیں گے قسم اللہ رب العالمین کی، انشاءاللہ ہر بلا اور ہر شیاطین سے محفوظ رہیں گے. اور نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمیں تمام طرح کی دقتیں مصیبتیں وہ ہمارے گھر پہ آ سکتی ہیں یا ہمارے جسموں میں آ سکتی ہیں. گھر کے دروازے جب بند کریں بسم اللہ کر کے بند کریں، ورنہ شیطان کھڑے ہوتے ہیں. جب آخری بار دروازہ کرے بسم اللہ کر کے بند کر دیں، ورنہ شیطان داخل ہوگا. پھر شیطان داخل ہوگا تو کیا کر سکتا ہے. گھروں کی چھتوں پر بھی شیاطین ہوتے ہیں. جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نیچے کرتے ہیں، کھانے میں شامل ہو. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیے تو آپ کے ساتھ کھانے میں وہ بھی شریک ہو گئے. اور یہ سب اکثر بیشتر ہے کہ ان کے رہنے کی جگہ کیا ہوتی ہے. یہ جو بتا دیے کہ جیسے بیت الخلا ہے، سنسان جگہ ہے، گھر کی چھت ہے، سوراخ ہے، گندی ناپاک چیزیں ہیں، لید اور مینگنی والی جگہ. کوئی اگر زیادہ بکریاں پالے ہوں، کوئی زیادہ گائے بیل بھینس پالے ہوں، اس کے گوبر نکلتے ہوں، مینگنی کہیں ایک جگہ اکٹھا بند کر رہے ہوں، رکھے ہوں اور اس کو گھر سے الگ نہیں رکھے ہوں. اور بیت الخلا بھی اب دیکھیے کبھی کبھی گھر میں ہوتا تھا کنارے، اب تو باقاعدہ بیڈ روم کے اندر ہی بیت الخلا بننے لگا ہے. دروازہ کھلا، اب گئے اندر، دعا پڑھے کہ نہیں پڑھے، پھر آئے اندر. تو اب تو یہ بڑا معاملہ بڑا یہ مطلب عام ہو چکا ہے، بڑا خطرہ ہو چکا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو شیطانی حملے تو یہ ہو سکتے ہیں. اچھا، جب اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو جن لگ جائے تو وہ اس کی حرکت کیا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت سست رہنے لگے. لڑکا ہو تو لڑکی ہو تو، اور وہ گمسم یا تنہائی پسند ہو جائے، اکیلے میں رہ زیادہ کسی سے اپنا جو اس کا نیچر تھا اس کے اپوزٹ کرنے لگے. خوشحال مطلب رہتی تھی، ہنسمکھ تھی، ایک دم خاموش ہو گئی، بالکل گمسم رہنے لگی، تنہائی پسند ہو گئی. یا لڑکا ہے تو وہ بھی ایسے، وہ بھی دانت اس کے کبھی کبھی کہ بیٹھ جائیں، کبھی کبھی زبان بھی آ جائے تو زبان بھی اس میں لگ گئی تو زبان بھی کر سکتی ہے کہ دانت جو ہے وہ بیٹھ جائے، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، یا کچھ دیر کے لیے سانس تیز چلے. یہ نشانی سمجھ لیجیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہوگا ہی، ایسا بھی کبھی کبھی، کیونکہ یہ سب آتے ہیں تجربے میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچی کو یا کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا جب جن پکڑتا ہے تو اس کی سانس تھوڑی دیر کے لیے تیز چلتی ہے، پھر خاموش، اور سانس چلنے کے بعد بالکل ایک دم ایک دم شریر اس کا تھکا ہوا، پسینے سے سرابور ہو سکتی ہے، اس کا کپڑا انڈر گارمنٹ وہ خراب ہو سکتا ہے، پیشاب کے لیے وہ بھاگ سکتی ہے. تو اس طرح سے اس کا ہیموگلوبن چیک کرائیں گے، دھیرے دھیرے اس کا خون کم ہونے لگے، خون جلنے لگے، اس کو جو ہے چہرہ پیلا پڑنے لگے، کیونکہ آگ اور مٹی کا کوئی ملن نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی وہ اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اور کمزوری وغیرہ سے بھی چہرہ پر اس کا ایک دم بالکل پیلا پڑ سکتا ہے. تو یہ اچھا، اب یہ تو چلیے جن اپنے سے پکڑ لیے. کچھ لوگ جیسے اب آپ پڑھ رہے ہوں گے لکھا ہے کہ جن اور جادو. تو جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا جادو کوئی ایسی بات ہے کہ ہم نے پڑھ کے دم کیا اور وہ جا کے لگ گیا؟ یہ جادو ہے کیا چیز؟ یہ جادو چیز یہ ہوتی ہے کہ شیطان سے جادوگر مدد مانگتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے. اس کے طریقے بھی دیکھیے کیسے کیسے لوگ طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے خوش کر کے تب ان سے یہ کام اپنا جو ہے سونپتا ہے کہ اس طرح سے ایسے ایسے کام کرو، یہ کرو. جادوگر کو آپ پہچانے کی کیسے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو اکثر یہ جادوگر کالے کپڑوں میں، کالے لباس میں ہوتے ہیں اور ناپاک ہوتے ہیں. آپ سے کبھی کبھی ایسے جادوگر ملیں گے، وہ مسلم غیر مسلم کسی میں ہو سکتے ہیں. آپ جائیں، پہلی بار ملنے بیٹھے، آپ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کیا،
अब बैठे, थोड़ी देर खामोश रहा, आंख खोला, अच्छा आपका नाम खुर्शीद है? अरे आपको कैसे पता? अच्छा आप मेरे पास किस काम के लिए आए हैं? अरे आपको कैसे मालूम? आपके पॉकेट में इतना पैसा रखे हुए हैं, अब इतने में तो आप एकदम से घबरा जाएंगे, अरे इसको कैसे पता चलेगा? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसा हुआ है कि जिंद पकड़ा लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बताया, जब तक कि उस बच्चे की मां ने नहीं बताया, और ये शख्स बगैर पूछे ये सब कैसे बता रहा है? तो चूंकि अरे आजकल तो आप देखे होंगे ना, माइंड रीडर भी होने लगे हैं, कि जो आजकल एक जो है लेडीज है, बड़ा इस पर वायरल हो रही है, वो बैठे कि ऐसे खड़ी होती है स्टेज पर, आप बैठे हैं, वो किसी का भी क्या बुला के उसके आपके मन में ये चल रहा, आप ये सोच रहे हैं क्या, इस तरह से कह रही मैं आपका दिमाग पढ़ लेती हूँ, इस तरह का जैसे कि कोई मामला होना। तो पहली मुलाकात में अगर कभी कभी ऐसा बता जाए, ये कभी कभी ऐसे कभी आपको मिल सकते हैं, नहीं, ये सब जादूगर टाइप के लोग होते हैं। मतलूब के जिस्म पर का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा आपसे मंगाएं, कि जो कपड़ा जिसके ऊपर जादू कराना हो वो पहन कर इस्तेमाल करके रखे हो, वो ले आइए, उस कपड़े को जादू करके। अगर कपड़ा धुला रखा होगा तो उस पर जादू नहीं होगा, जो इस्तेमाल किया हो, पसीना पोंछ दिया हो, टोपी हो, गमछा हो, रुमाल हो, कुर्ता हो, पजामा हो, समीज हो, सलवार हो, जो इस्तेमाल किया हुआ तो वो कपड़ा मंगाते हैं मतलूब का, और उसकी माँ का नाम पूछते हैं, जिसके ऊपर जादू कर उसकी माँ का नाम बताओ। बाप का नाम नहीं पूछते, याद रखिएगा, क्योंकि माँ जो है वो ओरिजिनल होती है, उसकी पेट से जो बच्ची जन्म हुई। बाप कभी हो सकता है कि बाप कल दूसरा था, तलाक हो गया दूसरा, तो बाप का नाम नहीं, माँ का नाम पूछते हैं। कभी कभी मुर्गा मंगाएंगे या और कोई जानवर, बकरी बकरा कुछ मंगा लिए, और उसे काट कर कहेंगे इसको ले जाओ कहीं फलाने जगह, वहां सन्नाटे में फेंक दो, कभी वहां जाकर उधर फेंक दो, यानी शैतान के नाम का ये चढ़ावा चढ़ा के उसको फेंकवा दे। कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी तिलिस्म, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, कभी तिलिस्म लिखते हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या चीज, और उसको लिख करके कभी कभी नक्श भी लिखे जाते हैं। नक्श समझते होंगे, ऐसे ऐसे खाना खाना बना के उसमें गिनतियां लिखी जाती हैं, इधर से करो तो भी 842, इधर से जोड़ो तब भी 842, ऊपर से नीचे को जोड़ो तब भी 842, वो नक्श बनाए जाते हैं। और नक्श के जरिए जो है, और नक्श के बारे में आपको बताऊं कि आपके शहर इलाहाबाद में मुझे भी बड़ी शौक थी, सन 1983 ईस्वी में, 19-20 साल की मेरी उम्र थी, मैं बड़ा शौक में था कि ये सब क्या होता है, कैसे किसी को कोई पकड़े, कोई परेशानी हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाए। ताकि यही शहर इलाहाबाद से मैंने भी कुछ किताबें खरीदी थी, और फिर उसको जब निकाल के देखा गया है उस तरह से, तो उसमें भी तो इस तरह की जो है नक्श वगैरह वो बनाई हो जाते हैं। देखें इस तरह के जो नक्श बनाए जाते हैं, और सिर्फ नक्श ही नहीं, क्या आप सोचे नक्श बनाए जाते हैं, इसमें कुफरिया कलमा लिखा जाता है, और बगैर कुफ्र किए, बगैर शिर्क किए कोई दुनिया का माई का लाल कोई जादू कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता है, बगैर कुफ्र किए, बगैर शिर्क किए हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ये चारखाना बनाया है, और इस पर देखिए कलमा क्या लिखा है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कलमा क्या लिखा, ला इलाहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसका भी देखिए नक्श बनाया गया, यानी कलमे को भी तोड़ मरोड़ करके। और सिर्फ यही नहीं कि आप सोचे कि सिर्फ इतने से ही बसो, नहीं, शैतानों को पुकारा जाता है। देखिए या तय्यूर, या दल्लूस, या लूसा, या फिरौन, या नमरूद, या शद्दाद, या इबलीस, या इक्तानूस, बाकर अलीकन मलिकन खलीकन मखलूकन अंतफालमानी फी कुलूबहुम। अब समझते रहिए आप क्या है ये, इस तरह की चीजें लिख करके। और ये आपके किताब का नाम, ये देखिए कंजुल हुसैन, ये किताब का नाम है। तो आदमी सोचता है कि भाई शायद किसी मुसलमान ने, किसी आलिम ने लिखी, उस दिन की बातें होंगी, इसमें कुछ नक्श होगा जो हमारे काम की चीजें होंगी। नहीं मेरे भाई, बगैर कुफ्र किए, बगैर शिर्क किए हो ही नहीं सकता। और अब तो बड़े अफसोस की बात है, कुरान मजीद के अंदर भी अब वो कौन छापते हैं, ये यहूदी हैं, ईसाई हैं, कौन है अल्लाह जाने। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह का कुरान अलिफ लाम मीम पहला पारा,
سورہ فاتحہ اس کے پہلے بسم اللہ سے شروع، اور اب دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں آپ تو یہ اس طرح کی چیزیں قرآن مجید کے شروع میں یہ بنا کر کے عوام کے بیچ میں مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ جس میں آپ دیکھیں تو قرآن کے شروع میں یہ نقش بنائے گئے ہیں اور اس کے فائدے گنائے گئے ہیں. یہ نقش بنائیں گے تو یہ فلاں سورے کا نقش ہے، یہ فلاں سورے کا نقش ہے، اس سے آپ کا مریض ٹھیک ہوگا، اس سے فلاں کا فلاں ہوگا. اور یہی نہیں، اب تو ایسی کتابیں کئی صاحب نے لکھا اگر آپ کو کسی سے محبت کرنی ہو، میاں بیوی میں اگر محبت کرنا ہے، جدائی کا بھی جادو ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کا واقعہ آیا ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے یا سنا ہوگا کہ اگر محبت کا جادو کرنا ہے تو انہوں نے ایک جو ہے منتر دیا ہے. کیا منتر؟ بسم اللہ پسر محمد ہاتھ تیل چکنا ٹھاکر وادو وادو سگرا گاؤں میرا من موہن جمن جتی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شروع میں بسم اللہ، آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بیچ میں منموہن ٹھاکر جمن جتی، یہ کیا کلمہ ہے؟ کیا یہ منتر کو 41 بار پڑھیں اور عطر پر دم کریں اور اپنے ناخنوں پر لگا کر اپنے دونوں ابروؤں پر لگاویں اور مطلوب کے سامنے جائیں، انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی. استغفر اللہ. اس میں بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا ہی کبھی کہ تم اس طرح سے شرکیہ کفریہ کلمہ پڑھ کر کے اور اپنے آنکھوں پہ لگاؤ. میں نام نہیں لیتا لیکن بہت مشہور و معروف عالم دین رہے ہیں کسی زمانے میں، آج بھی وہ کتاب مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل. ایسی چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں. تو یہ علاج جو ہے یہ علاج نہیں ہے بلکہ علاج کا طریقہ کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو علاج کا طریقہ بتاتا ہوں جو کہ شرعی طریقہ ہے. اس میں کیا ہے، ایک آپ پوری قرآن یہ کہیں سے بھی آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ بنی اسرائیل غالباً آیت نمبر 82. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں رحمت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے معاملہ، ظالم کے لیے خسارہ ہے. تو جو مومن ہے پوری قرآن کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے پڑھا ہے اور اس پر وہ فائدہ بھی حاصل کیے ہیں. تو جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کے صحابی نے دم کیا تھا تو سانپ جب بچھی نے کاٹا تھا تو اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا. تو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس جسے چاروں کل کہتے ہیں، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی رحمان، اس سے بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے. دوسری چیز، آپ کلونجی کا تیل لے لیں. کلونجی کا تیل، کلونجی بولتے ہیں منگریل کو. منگریل کا تیل آتا ہے اور آپ کے الہ آباد میں نیمنس وغیرہ کئی لوگ بیچتے ہیں. تو کلونجی کا تیل لیں، خالص تیل رہے. اس میں یہی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82. تو سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، ایک بار قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. اس کے بعد 7 بار وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 3 بار بسم اللہ الرقیق واللہ یشفیک من کل داء فیک ومن کل نفس عوین حاسد اللہ یشفیک، یہ 3 بار پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 3 بار بسم اللہ کر کے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ 3 بار پڑھ لیں. اور اس کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھ لیں. اور یہ دعاؤں کو پڑھ کر کے آپ اس کو کلونجی کے تیل میں، زیتون کے تیل میں آپ اس کو الگ الگ دم کریں. اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت مجرب ہے، آزمایا ہوا، دیا ہوا، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے. یہ دعاؤں کو آپ پڑھیں. کلونجی کا تیل اس کو دم کر کے اس کو ہاتھ سے ایسے لے اور مریض کے پیشانی پر ایسے ایسے لگا دیں، متھے پر. اور سونے کے ٹائم میں 1 بوند دائیں کان میں 1 بوند بائیں کان میں ڈال دیں اور اچھے سے ایسے سے کر دیں. 1 ہفتہ دینے کے بعد کان میں دینا بند کر دیں. اور یہ ماتھے والا
یہ اس کو آپ لگاتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ فائدہ۔ زیتون کا تیل ہے، اس میں آپ عود کی لکڑی لیں، عود ہندی، جس کے بارے میں صحیح بخاری اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شفا بتائی ہے۔ کوئی مہنگی پڑتی ہے لیکن بہت ہی آزمودہ ہے، اور اسے آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ عود کی لکڑی لیں کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے، اس کو باریک باریک کاٹ لیں یا مکسی میں پیس لیں، زیتون کے تیل میں اس کو ڈال دیں، رات بھر اس کو پہلے پھول جانے دیجیے، اور پھر اس کے بعد انہی دعاؤں کو اوپر پڑھیں، اور وہ تیل زیتون کا ڈراپر سے لیں اور ناک میں 2-3 بوند ادھر 2-3 بوند ادھر ڈالیں اور کھینچ لیں کہ دماغ تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیں کہ اس میں لکڑی نہیں آنا چاہیے، صرف تیل آنا چاہیے، ورنہ ناک میں اگر لکڑی جائے گی تو بھی تکلیف بڑھ سکتی ہے، دقت ہو سکتی ہے۔ تو اس کو آپ یہ کام کر لیں۔ اور ایک اور جگہ ایک اور بہت بڑا کہ اگر کسی کو لگے کہ نہیں جادو ہی کیا گیا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جادو ہے یا اس کو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، تو شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جادو کا علاج میں یہ نسخہ دیا ہے کہ آپ 7 بیر کی پتی لے لیں اور اسے پتھر پر پیس لیں، پانی نہ لگائیں، اور پتی ہری پتی ہو، سوکھی نہ ہو، اور اس میں 6 کٹی پھٹی نہ ہو، سموچی پتی 7 پیس لیں، پتھر پر پیسیں، رگڑیں، اور اسے کسی برتن میں ڈال دیں، خالی برتن میں، پھر اس کے بعد پانی ڈال دیں، اتنا پانی جس سے آپ غسل کر سکیں، اس میں پانی بھر دیں، پھر اس پانی پر آپ ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورہ کافرون، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، سورہ اخلاص، پھر ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، یہ سب اس پر پڑھیں۔ اس کے بعد 7 بار سورہ آراف کی آیت نمبر 117 سے 119، 117، 118، 119، یہ 3 آیتیں 7 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 79، 80، 81، 82، یہ 4 آیتیں اسے 7 بار پڑھیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کی 65 سے 69، 65، 66، 67، 68، 69، 5 بار، یہ 5 آیتیں، اس کو 7 بار یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کریں، اور جب پڑھنے لگے اگر مرد ہے تو داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ لیں، لیڈیز ہے تو آپ دوری رہے، کوئی لکڑی اکڑی رہے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نامحرم ہے تو بہتر ہے کہ دوری بنا کر رکھیں، اور پڑھ کر کے دم کریں، پھر اس پانی کو وہ 2-3 گھونٹ پی لے اور اسی سے غسل کر لے۔ انشاءاللہ 7 دن آپ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر کچھ دن بعد لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہے، ایک آدھ بار اور ریپیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ علاج کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورہ سجدہ اٹھائیں، اس کے اندر دیکھیں غالباً آیت نمبر 21 یا 23 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے تمہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کہ تاکہ تم سدھر جاؤ، رجوع کر لو۔ تو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عذاب ہمارے اوپر، صحت اسی میں نقصان ہو، گھاٹا ہو، کبھی کاروبار میں، بزنس میں، کبھی کوئی بیماری کر کے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے، کبھی کوئی اور مالی اعتبار سے، تو اس طرح سے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے کہ رجوع کریں، توبہ کریں، پلٹیں، کہ ہم تاکہ اس سے جو ہے کہ مطلب یہ مصیبت دور ہو۔ تو یہ مصیبت اور تکلیف یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور کوئی کتنا بڑا معالج آ جائے وہ یہ نہ سوچے کہ بہت بڑے علامہ بہت بڑے معالج آ گئے ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، ذریعہ وہ جس کو چاہے وہ بنا لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو جتنا متقی، جتنا تقوی والا، جتنا توحید والا موحد ہوگا، اتنا وہ شیطان پہ قابل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اگر جوتا بھیج دیتے تھے کہتے ہیں کہ یہ احمد کا جوتا ہے، اتنے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، جن بھاگ جاتا تھا۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے۔ تو اگر آپ جتنا اللہ والے یعنی جتنا نیک ہوں گے، جتنا حلال کی روزی کھائیں گے، جتنا آپ متقی پرہیزگار ہوں گے، توحید پر ہوں گے، انشاءاللہ اتنا آپ مضبوط رہیں گے۔ آئیے علاج کے اور بھی طریقے ہیں۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ یہ لگے کہ کوئی جن اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کبھی کبھی وہ لڑکی کہتی ہے، ابھی اس وقت ایک لڑکی کا علاج چل رہا ہے اور جو اس طرح سے اس سے بڑے متاثر ہے، اور نومبر میں اس کی شادی بھی ہے،
दिसंबर से पहले इलाज चल रहा है। तो कभी इस तरह की कभी हो तो क्या करें, सूरे यूसुफ याद कर लें, सूरे यूसुफ, इसको आप रिकॉर्ड कर लें, मोबाइल पे अपलोड कर लें। सूरे इब्राहिम, इसको आप अपलोड कर लें, और सूरे मरियम, इसको लोड कर लें, और इसे रिपीट कर करके सुनावे उसे मुख्तलिफ टाइम पे। और जिस आयत पर, जिस सूरे पर उसे ज्यादा कुछ लगे कि अब बेचैनी लग रही है, बंद करना चाह रही, कब तपाहट लग रहा, उसको और रिपीट करें, उसको और सुनाएं, उसे रुकिया सुनावें, सोने के टाइम पे सूरज जिन सुनावें। तो इस तरह से भी इंशाअल्लाह ताला रहमान आप उसका इलाज कर सकते हैं। अब जो इलाज करने वाला हो, बहुत से लोग रुकिया करते हैं, मुआलिज होते हैं, तो उनके ताल्लुक से आया है कि मुआलिज जो हो मुहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, शिर्क व बिदअत से, गुनाह कबीरा सगीरा से बचता हो, शादीशुदा हो ताकि मुकम्मल मोमिन हो, अरबी सही पढ़ना जानता हो, नाम नमूद रियाकारी शोहरत के लिए काम न करता हो, और हलाल की रिस्क खाता हो, किसी का हक न मारा हो, झूठ और फरेब वगैरह से वो दूर हो। तो इस तरह से कुरान की आयतों से, मासूरा दुआओं से और तिब्ब नबवी से वो इलाज करे तो इंशाअल्लाह फायदा हासिल होगा। बस आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर इसके बाद शेख का प्रोग्राम, और आप लोग जाएंगे नहीं, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी इंतजाम रखा गया है। ये आला बिन मुर्रह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लेकर आई जिसे जिन्नाती असरात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की तो वो ठीक हो गया। उस औरत ने हदिया के तौर पर उसके बच्चे को, जिन वगैरह पकड़े था कुछ था, तो आई तो उसने दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, वो ठीक हो गया। तो वो औरत बाद में आई, 2 दुम्बा, 2 भेड़, कुछ घी और पनीर लेकर आई हदिया देने के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम से कहा कि इसका वापस कर दो, एक दुम्बा खाली ये जो है ठीक है, इसको रख लो। मुस्नद अहमद जिल्द 4 सफा नंबर 170 से 172 तक आप देख लें। मजमू ज़वाइद सफा नंबर 9 जिल्द नंबर 4। तो इन सब में भी आप इसका जो है वो देख सकते हैं हवाला। और जादू के इलाज से जो सही किताबें हैं वो देखिए, मिस्र के नौजवान माहिर आलिम दीन अबू मुंजिर खलील बिन इब्राहिम, इन्होंने अपनी किताब जादू और आसेब का कामयाब इलाज, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, गूगल पे आप मारेंगे तो, बेहतरीन अंदाज में मुदल्लल कुरान हदीस के रोशनी में पूरा इलाज का तरीका जो ये इसके अंदर आपको मिलेगा, और जो दारुस सलाम से छपी हुई है। शेख अब्दुल सलाम बाली साहब की किताब है जादू का इलाज। शेख मुनीर कमर साहब जो गालिबन बंगलौर के, उनकी भी किताबें, इस तरह से कई दीगर उलमा की किताबें हैं। आप बाद में हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर है 9919737053, आप इसे भी नोट कर लें, और यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह कभी किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो, वो फोन से भी रब्ता करके वो इलाज का तरीका पूछ सकता है। वो तो ये चंद चीजें इख्तिसार के साथ बड़े मुख्तसर में आपके सामने रखनी थी, कि जिससे आप ये समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इलाज का तरीका भी बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिन और जिन्नात शैतान की कितनी ताकत है वो भी बता दिया है। इसलिए इनसे डरने की कतन जरूरत नहीं है, बस डरे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह की जात है। तो अल्लाह की जात पर यकीन करके, और किसी भी तरह के आप तावीज़, गंडे, पलीते, ये सब कतअन न करें, क्योंकि ये गंडे पलीते ये सब करके फिर क्या है कि इंसान गुमराह हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ वगैरह से मना किया। मुस्नद अहमद की रिवायत है, गालिबन 9 या 10 लोग आए कि हम बैत करना चाहते, ईमान लाना चाहते, 9 को आपने कलमा पढ़ाया और 1 को छोड़ दिया। तो कहा अल्लाह के रसूल आपने 1 को छोड़ दिया। बोले कि हाँ, उसने जो है वो तावीज़ लटकाया है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया। तो तावीज़ जो है लटकाना शिर्क है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगदिश हुई हो, मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तुम मुझको माफ़ करवा रहा। और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारे दीनी बहनें, बच्चियाँ, बेटे बेटी, माँ बाप, भाई बहन, जो भी,
کبھی اس گر جادو میں جن کے اثرات میں کبھی ملوث ہوں، اللہ تو ان کو مکمل طور سے شفا کامیاب شفا کلیہ عطا فرما والے رہا۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرما، ہمیں ریاکاری سے دکھاوے سے بچا، اخلاص پیدا کر۔ اے اللہ میں تیرا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس گیسٹ ہاؤس کے میزبان گیسٹ ہاؤس کے سیف الاسلام بھائی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے کہنے پر یہ حال ہم کو کرنے کے لیے دیا، ایک معمولی سی مطلب کچھ خرچ کے اس پر جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ انسان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔